محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے ایک مخصوص پس منظر میں اصطلاح استعمال کی، مخصوص موقع پر استعمال کی۔ لیکن ہمارے یہاں وہ جو اصطلاح ہے اسے اپنی اصل جو بنیاد ہے اس سے ہٹا کر بیان کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جو اصطلاح ہے اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، آپ کے گھرانے کے ساتھ ہے، آپ کے اہل و عیال، آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں، ان کے ساتھ ہے۔ اس اصطلاح کا استعمال پھر یہ ہوا کہ اس اصطلاح کو ایک لڑائی کی شکل میں پیش کیا جانے لگا۔ چنانچہ آج آپ حضرات کے سامنے وہ جو قرآن کریم کی اصطلاح ہے وہ اللہ رب العزت نے کب استعمال فرمائی، کن کے لیے استعمال فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مزید کیا تفصیل اور تشریح ارشاد فرمائی، وہ اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ وہ جو اصطلاح ہے وہ اصطلاح ہے اہل بیت، وہ اصطلاح اہل بیت۔ ہمارے ہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی تفصیل پوچھی جائے کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں تو لوگ اس کا ایک بہت محدود سا اور 100% حقیقت سے ہٹا ہوا ایک تصور پیش کریں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں یہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، کب کی ہے، کہاں کی ہے، کس کے لیے کی ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید بھی رکھوایا ہے کہ میں کھول کے آپ کے سامنے وہ سورت، وہ آیات، وہ سارا رکوع پڑھتا ہوں کہ جس سے یہ سمجھ میں کم سے کم آئے گا کہ اصلاً یہ اصطلاح اللہ رب العزت نے کس کے لیے استعمال فرمائی، کیونکہ کسی بھی حقیقت کی اصل بنیاد وہ قرآن مجید ہے۔ کسی بھی حقیقت اگر وہ بنیاد قرآن مجید میں موجود ہے تو قرآن مجید کو اصلاً رکھا جائے گا، مقدم رکھا جائے گا، پھر اس کے تناظر میں اس کی جو بھی تفصیل اور تشریح ہوگی وہ قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر کسی چیز کی تفصیل قرآن سے ہٹ کر ہے کہ قرآن کریم کا فرمان کچھ اور ہے اور لوگ اس کا تصور کچھ اور بنا رہے ہیں تو لوگوں کا تصور قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی اصطلاح اور اس کی تفصیل وہی مقدم اور قابل اعتماد اور مستند ہوگی۔ یہ سورہ الاحزاب ہے، سورہ الاحزاب یہ 21ویں پارے میں بھی ہے اور 20ویں پارے میں بھی ہے۔ اس کا آدھا حصہ 21ویں پارے میں ہے اور اس کا آدھا حصہ 22ویں پارے میں ہے، سورہ احزاب کا۔ اس سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے پورا ایک رکوع نازل فرمایا۔ میں وہ رکوع پڑھتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، شاید مزید تفصیل کی ضرورت بھی نہ رہے۔ یہ رکوع ہے سورہ الاحزاب کا چوتھا رکوع ہے
اور 21वें पारे का आखिरी रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कुछ बड़ी तवज्जो तलब चीज़ें हैं, आपने उन पे ध्यान रखना है, गौर करना है। मेरा ख्याल है कि मुझे मजीद अपनी तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल, आप फरमाइए, लि अज़वाजिक, अपनी बीवियों से। बस सिर्फ बीवियों का तस्करा है यहां पर, इस रुकू में सिर्फ बीवियों का तस्करा है। बीवियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी खानदान के और फर्द का जिक्र नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर कोई फुफियां थीं उनका जिक्र नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद थी उसका जिक्र नहीं है। यहां पर अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्ता, आपकी बीवियां, आपकी अज़वाज, उनका तस्करा किया है। कुल, आप फरमाइए, लि अज़वाजिका, अपनी बीवियों से, इन अगर कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया, अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो, वज़ीनतहा, और उसकी आसाइशात चाहती हो, फ़तआलैन, तो आओ मेरे पास, उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम्हें कुछ न कुछ साजो सामान दे देता हूं, व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से रुखसत कर देता हूं, तलाक दे देता हूं। असल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये गुजारिश पेश की कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी हालात मुसलमानों के बहुत बेहतर हो गए। पहले मुआशी हालात बहुत तंग थे तो हम तंगी तुर्शी में गुजारा कर रहे थे, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी हालात बहुत बेहतर हो गए। अच्छा खाना भी लोगों को मिल रहा है, रिहाइशें, अपने कारोबार कर लिए, खेती बाड़ी, लिबास अच्छे हो गए सब, लेकिन हमारा जो मामला है वो अभी तक ज्यों का त्यों चल रहा है। हमारे यहाँ अब भी वही हाल है कि कपड़े हैं तो पुराने पेवनज़दा हैं, और पाँव में जूती है तो कभी नहीं है, और महीना महीना 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जल रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई, गुजारिश की कि अल्लाह के नबी, हमारे लिए भी कुछ बेहतरी पैदा फरमाइए, हमारे भी को खाने पीने के मेयार में थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, कोई नान नफ्ता है थोड़ा सा उसमें इजाफा हो जाए। और गालिबन के किसी ज़ौजा मोहतरमा की जुबान से ये भी निकला कि दुनिया के अंदर तो कुफार भी हैं, खवातीन हैं, उनकी काफिर होने के बावजूद बड़ी आसानी है, सहूलत है, और हम नबी की अज़वाज होने के बावजूद हमारे लिए बेइंतहा तंगी तुर्शी और फाकों का आलम है। ये पस मंजर था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नागवार गुजरा कि इनकी नजर दुनियावी असबाब, दुनिया की अशिया, खाने पीने, इन चीजों पर है, आपको नागवार गुजरा। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ वक्त के लिए अज़वाज से अलग हो गए। वहीं पर वो बात भी मशहूर हुई कि शायद आपने तलाक दे दी है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये आयात नाजिल हुई, इनको आयात तख़यीर कहा जाता है। लीजिए ये पसे मंजर सामने रखिए और आयात का तर्जुमा सुनते जाइए। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लि अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहिए, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया, अगर तुम दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत चाहती हो, दुनिया की आसाइशात, चीजें चाहती हो, वज़ीनतहा, और उसकी आसाइशात, फ़तआलैन, आओ मेरे पास, उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम्हें कुछ न कुछ साजो सामान दे देता हूं, व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से, भले तरीके से, शाइस्तगी के साथ मैं तुम्हें फारिग कर देता हूं, यानी तलाक दे देता हूं। व इन कुंतुन्ना, और अगर तुम तुरिदनल्लाह, अल्लाह को चाहती हो, व रसूलहू, और उसके रसूल को, व दारल आखिरा, और आखिरत के घर को चाहती हो, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला ने, अगर कोई साहिब खुद भी पढ़ना चाहते हैं इन आयात को कि मैं भी साथ साथ देखूं ये आयात ऐसे ही हैं, तो अगर मोबाइल है तो मोबाइल पे भी निकाल सकते हैं, और अगर कुरान करीम लेना चाहें तो कुरान करीम भी सामने मौजूद है। ये भाई साहब ने इशारा किया, जी मैंने मोबाइल निकाला हुआ है, बहुत अच्छा है। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह, अगर कोई कुरान करीम लेना चाहते हैं तो मौजूद है। तुरिदनल्लाह, और अगर तुम चाहती हो अल्लाह को, व रसूलहू, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, व दारल आखिरा, और आखिरत के घर को।
اگر تم چاہتی ہو. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی نے، اعد، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات منکن، تم میں سے نیکوکاروں کے لیے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی زندگی گزر رہی ہے، تنگی ہے، ترشی ہے، اور کسی حد تک آسائشات زندگی جو ہیں، یا بسا اوقات ضروریات زندگی بھی، وہ بھی میسر نہیں ہے، اسی حالت میں رہنا چاہتی ہو، اسی حالت میں، تو پھر اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یا نساء النبی، پھر وہی ٹائٹل آیا، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، بیویوں، من یاتی، جو ارتکاب کرے گی، منکن، تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، کسی واضح غلطی کا، تم میں سے کوئی کسی واضح غلطی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لہا، تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے، العذاب، عذاب، ضعفین، 2 گنا، تو اس کے لیے دگنا عذاب بڑھا دیا جائے گا. عذاب اس کو عام خواتین کی نسبت دگنا عذاب، دگنی سزا اس کو دی جائے گی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ پر بڑا آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ، ہاں، اور جو فرما برداری کرے گی، منکن، تم میں سے، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گی، وتعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گی، نؤتیہا، ہم دیں گے اس کو، اجرہا، اس کا اجر بھی، مرتین، دگنا. دیکھیں، اگر تم غلطی کرتی ہو تو تمہارے لیے سزا بھی دگنی ہے، لیکن تم نیکی کرتی ہو تمہارے لیے اجر بھی دگنا ہے. وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا، اس کے لیے، رزقاً کریما، بڑا عالی شان صلہ، جو نیکی اور فرما برداری کی زندگی گزارے گی. یا نساء النبی، تیسری دفعہ وہی ٹائٹل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ازواج مطہرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ کی بیویاں، لستن، نہیں ہو تم، کأحد من النساء، عام عورتوں کی طرح، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی والی زندگی چاہتی ہو، تقوی والی زندگی گزارو، تو فلا تخضعن بالقول، تو کسی سے بات کرتے ہوئے لہجے کو نرم نہ بنانا، نرم لہجے میں بات، فلا تخضعن بالقول، کسی اجنبی سے، یقیناً اجنبی مراد ہے، اجنبی سے بات کرتے ہوئے کسی نرم لہجے میں، لوچدار لہجے میں بات نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بدنیتی ہے وہ کوئی غلط امید پال لے. وقلن قولا معروفا، ہاں، جو بات کرو نا، بات صحیح کرو، بالکل معروف، نیکی، بھلائی، خیر کی بات کرو، لیکن لہجے میں سختی ہونی چاہیے تھوڑی سی. وقرنا، اور رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وہ جو پہلے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بن سور کے نکلتی تھیں باہر، اس طرح نہیں نکلنا. وَأَقِمْنَا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وَآتِينَا، اور ادا کرو، الزکات، زکات، وَأَطِعْنَا، اور فرما برداری کرو، اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. ابھی تک جو آپ نے تقریباً یہ کوئی 4-5 آیات سنی ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ایک واضح آپ نے خطاب سنا ہے، تو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کہ میں تمہیں، اگر تمہیں دنیا کی آسائشات ہی چاہیے تو آؤ بھائی، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں. میں تو تم سے دنیا کا وعدہ نہیں کرتا کہ دنیا کے مال و اسباب تمہیں دوں گا، فراوانی دوں گا، میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا. آؤ پھر کچھ نہ کچھ جو ہے میں کچھ نہ کچھ دے کے تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں. یہ کس کو کہا جا سکتا ہے؟ بیوی کو. یہ بیوی کو کہا جا سکتا ہے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی ازواج مطہرات سے کہیے، قل لازواجک،
پھر خود مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ، یا نساء النبی، 2 دفعہ، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حتی الامکان کوشش کرو اپنے گھروں کے اندر رہو، بلا ضرورت عورت کے لیے جائز بھی نہیں ہے وہ گھر سے باہر نکلے، اور کسی سے بات چیت کرنی ہو، اجنبی ہو تو آواز کے اندر تھوڑی سی سختی ہو، اور وہ جو طبعی طور پر عورت کی آواز کی نرمی ہوتی ہے اس کو ختم کر دو، ختم کر کے ذرا سخت لہجے کے اندر بات کرو۔ یہ تھوڑا سا پس منظر سمجھ بھی رہے ہیں آپ، اور تقریباً یہ بات 100% سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ساری گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے۔ یا نساء النبی جن کو کہا جا رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں۔ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، تو بیویاں مراد ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب اگلا جملہ سنیے، انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، لیذہبا، دور کر دیں، عنکم الرجس، تم سے رجس، رجس یعنی ہر قسم کی خامی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی خامی دور کر دیں۔ انسانی جو مزاج ہے، جب پیدا ہوتا ہے نا انسان، اس کے اندر بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، انسان کے اندر فطری طور پر بھی بہت سی خامیاں ہوتی ہیں۔ پیدائشی طور پر انسان کے اندر لالچ ہوتا ہے، دنیا کی اشیاء کی طرف رغبت ہوتی ہے، جیسے 3 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ انسان کو اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں، طبعی طور پر اس کا میلان جاتا ہے ان چیزوں کی طرف، مال و دولت کی طرف، سونے چاندی کی طرف، گھوڑوں کی طرف، زمین جائیداد کی طرف، کھیتی باڑی کی طرف، ان چیزوں کی طرف انسان کا میلان طبعی طور پر جاتا ہے، اور انسان کے اندر ان چیزوں کے لیے کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ انسان پیدا کیا گیا تو اس کے اندر جلد بازی بھی ہے، صبر کی کمی ہے ذرا۔ تو یقیناً اے ازواج مطہرات، تو وہ جو فطری خامیاں ہیں کہیں نہ کہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی بیوی ہوتے ہوئے تمہارے اندر یہ خامیاں نہ رہیں، بلکہ یہ خامیاں اللہ تمہارے اندر سے دور کریں۔ اور عام ایمان والے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ تزکیہ کے ذریعے اپنی یہ خامیاں دور کریں، لالچ، بے صبری، بخل، بزدلی، مال کی محبت، دنیا کی یہ چیزیں اپنے آپ سے نکالیں، دور کریں، یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن چونکہ تم عام عورتیں نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، عام عورتیں نہیں ہو، خصوصاً اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے تو یہ چیزیں بالکل نکال دیں، مال کی طرف رغبت، دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت، آسائشات کی طرف رغبت، یہ تمہارے اندر نہ رہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ان ازواج مطہرات کا طرز زندگی دیکھیں، انہوں نے دنیا کی کسی چیز کو اپنے پاس رہنے ہی نہیں دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خصوصاً یہ 3 ازواج، ان کے بارے میں تو یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی چیز آتی تھی تو جہاں بیٹھی ہیں بیٹھے بیٹھے صدقہ کر دی، نہیں بھائی ہم نے نہیں رکھنی۔ حضرت زینب کو کہا جاتا تھا بڑے ہاتھوں والی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کہا جاتا تھا بڑے ہاتھوں والی۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو بڑے ہاتھوں والی کہا گیا ہے حضور نے فرمایا تھا، تو بڑے ہاتھوں والی سے شاید مراد یہ تھا کہ ان کے ہاتھ شاید تخلیقی طور پر بڑے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ تھوڑے سے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو پھر جب حالات ہمارے سامنے آئے تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ بڑے ہاتھوں سے مراد یہاں پر تھا خوب صدقات اور خیرات کرنے والی بے انتہا سخی خاتون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ بوریاں بھر کر ان کے پاس آتی تھیں صدقات کی، یہ صدقات بھی نہیں ہوتے تھے بلکہ ویسے ہی عطیتاً کوئی بھیج دیتے تھے، اپنی جگہ سے اٹھتی نہیں تھی، اس سے پہلے پہلے سب صدقہ کر چکی ہوتی تھی، اس سے پہلے پہلے سب صدقہ کر چکی ہوتی تھی۔ یہ عالم تھا ان کا، کوئی ان کے پاس جائیدادیں نہیں تھی، کوئی ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، بلکہ ایک موقع پر کافی زیادہ ان کے پاس اشیاء آئیں، سب صدقہ کر دیں۔
روزہ تھا، افطاری کا وقت ہوا تو کہنے لگی کچھ ہے افطاری کے لیے، خادمہ سے کہنے لگی، خادمہ کہنے لگی سب کچھ تو آپ نے بانٹ دیا ہے، اب کیا ہے؟ تو کھجورے بھی نہیں ہے دو کہ کم سے کم وہی لا کر آپ روزہ افطار کر لیں. یہ تھا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے یہ جو ہوتا ہے نا مال کی محبت، اس سے پھر پتہ نہیں کتنے کتنے فتنے جنم لیتے ہیں، دنیا کی طرف رغبت، دنیا کی طرف خواہشات. نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے یہ خامیاں دور کر دیں. اب اگلا لفظ ہے سننے والا، وہ ہے سننے والا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے اہل بیت. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک جو رشتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک رشتے، اللہ رب العزت نے ان رشتوں کے لیے پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے اہل البیت. اب ذکر کس کا چل رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، ذکر ان کا چل رہا ہے اور لفظ استعمال کر رہے ہیں اہل البیت. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا اولن اور اصلاً جو مصداق ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. ازواج مطہرات یہ قرآن کریم کے میں الفاظ میں، اس لیے میں نے قرآن کھولا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ دیکھنا چاہتا، اس میں ابھی تفصیل ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی تشریح ہے انشاءاللہ، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، ہے اس میں. آگے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں. اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواتین، اے آپ کی بیویوں، اللہ، اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی خامی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں بالکل پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ مطہرات کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ اس قرآنی اصطلاح کی بنیاد پہ بولا جاتا ہے. وَاذْكُرْنَا، آگے بھی پھر وہی بات چل رہی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین تلاوت کیے جاتے ہیں نا، تو ان کو یاد رکھو، ان کو یاد کرو، ان کو یاد رکھو، ان کو محفوظ رکھو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہیں، خبر رکھنے والے بھی ہیں. لطیف کا معنی باریک بین بھی ہیں، لطف سے ہو تو مہربان بھی ہیں، خبیرہ خبر رکھنے والے. یہ پورا رکوع ہے اور یہ پورا رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بیان ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے 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 اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا اولی جو مصداق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے. اولی مصداق، پہلا مصداق، سب سے پہلے ازواج مطہرات. اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں. بلکہ قرآن کھولا ہی ہوا بھائی نے، ہم چلتے ہیں 14ویں پارے میں، وہاں تذکرہ چل رہا ہے حضرت، نہیں یہ 14واں پارہ نہیں ہے، 12واں پارہ، 12واں پارہ ہے. یہ تذکرہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. فرشتے آتے ہیں بشارت لے کر، خوشخبری لے کر. سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 71، 72، 73 ہیں. سورہ ہود ہے، آیت نمبر 71، 72، 73 ہیں. تو فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں بچے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہیں بوڑھی بھی ہیں اور بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بیمار بھی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اولاد کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اچھا، وامرأتہ قائمہ، ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ قائمہ کھڑی ہوئی ہیں. فضحکت، ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ہم نے ان کو بشارت دی. قالت، کہنے لگی، یا ویلتا، ہائے میرے لیے بڑی حیران کن اور عجیب بات، اعلد، میں میرے ہاں اولاد ہوگی، میں اولاد جنم دوں گی. وانا عجوز، میں بڑھیا. وہذا بعلی شیخا، اور میرے میاں جی دیکھو یہ بھی بوڑھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان ھذا لشیء عجیب، بڑی حیران کن بات ہے، اب تم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اور
یہ 27ویں پارے میں آتا ہے، عجوز عقیم، بڑھیا بھی ہوں میں، بڑھیا بھی ہوں اور عقیم بانج بھی ہوں میں. قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، ارے اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہیں، حیران ہو رہی ہیں اللہ کے حکم پر. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں رہی ہیں تم پر. اگلا لفظ سنیے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں رہی ہیں تم پر. اہل البیت، اے اہل بیت. اہل بیت کا لفظ یہاں پر بھی آیا ہے، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے آیا، یہ پورے گھرانے کے لیے آیا ہے. سے معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا جب لفظ آئے گا سب سے پہلے اس کے اندر انسان کا جو اولی رشتہ کہہ لیجئے، قریبی رشتہ، بیویاں، وہ سب سے پہلے شامل ہوں گے. لہذا ہم جو کہتے ہیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت، اہل بیت کون ہے؟ سب سے پہلے اہل بیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ترتیب قرآن کریم میں قائم فرمائی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے سب سے پہلے. حالانکہ ہمارے ہاں جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو حضور کی ازواج کو نکال دیا جاتا ہے اس میں سے. اہل بیت کا لفظ کچھ اور لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، وہ شامل ہیں، وہ لوگ ہیں. اب میں آتا ہوں اس کی طرف. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پورا واقعہ بیان کرتی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے، وہ بعین ہی الفاظ شاید تھوڑے بہت مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں. پہلا حصہ کہتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان کے بارے میں، تو کہنے لگی علی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین بندے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی. وَكَانَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے. وَكَانَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ، روئے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب اور پسندیدہ علی تھے. میں پہلے بھی ایک بات بارہا کر چکا ہوں، یہ جو حضرات ہیں سب مرد ہوں یا خواتین، اللہ نے ان کو ایک احترام، محبت، تقدس کے رشتے میں گوندا ہوا تھا. رحماء بینہم، آپ کو تو وہ جنگ جمل کے نام سے لڑائیاں سنائی جاتی ہیں نا. وہ کہتی ہیں وَكَانَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین، پسندیدہ ترین، اور ساری لوگوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب اور پیارے علی تھے. یہ گفتگو کر کے پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں اگلی بات بھی بتاتی ہوں کتنے محبوب تھے، پسندیدہ تھے. کہتی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنے ہوئے تشریف لائے. تو حضرت حسن آئے، آپ نے ان کو، اسے حدیث قصا بھی کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث. حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا. حضرت حسین آئے، ان کو بھی لپیٹ لیا، چادر میں لے لیا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں لپیٹ لیا، لے لیا چادر میں. حضرت علی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں لے لیا اور پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما. اگلا جملہ یہ بھی ہیں، یہ بھی شامل ہو گئے. قرآن کی روح سے ازواج مطہرات وہ سب سے پہلے اہل بیت کا مصداق ہیں، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو. قرآن کی روح سے اولین سب سے پہلے ازواج مطہرات اس کا مصداق ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کر کے ان کو شامل فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی بڑا اچھا موقع ہے، ان کو بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی کر رہے ہیں، مجھے بھی اس چادر میں شامل کر لیں. تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ تم تو ہو ہی ہو، عائشہ تم تو ہو ہی ہو، تم تو اس میں شامل، یعنی اولی تمہیں تو یہ اعزاز مل ہی چکا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کی روح سے چونکہ یہ ابھی اس اعزاز میں شامل نہیں تھے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ وہ جو اہل بیت ہیں ان کو بھی شامل فرما. بہرحال بقیہ کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں.
لیکن ایک عجیب سا ہمارے ہاں زیادتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی، بلکہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے ولی. یہ قرآن میں تحریف تھی کہ سب سے پہلے جو ازواج مطہرات میں جو اہل بیت میں شامل تھی ان کو سب سے پہلے نکال دیا گیا کہ یہ اہل بیت ہے ہی نہیں ہے. چنانچہ اہل بیت کے پھر جتنے بھی فضائل تھے ان کو محروم کرنے کی سازش کی گئی ازواج مطہرات کو. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام میں قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی تفسیر ہے قرآن کریم کی سب سے مستند تفسیر اس کو کہا جاتا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ ازواج کے اہل بیت سے مراد ہی حضور کی بیویاں ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں. حضرت اکرمہ بھی یہی کہتے تھے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی یہی کہتے تھے. حضرت اکرمہ تو بازاروں میں جا کر کہتے تھے کہ اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں اور کوئی نہیں ہے. حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ اہل بیت سے مراد صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات. لیکن جمہور اہل علم حضرات ان سب کا موقف یہ ہے کہ اولی طور پر اس کا مصداق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں. چاروں کی چاروں بیٹیاں، ایک نہیں چاروں بیٹیاں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں شامل ہیں. ان کی اولادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں شامل ہیں. پھر خاص طور پر جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ دعا کر کے مانگا اور شامل کیا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ پاک ان تمام اہل بیت کی جس طرح محبت کا حق ہے، عقیدت کا حق ہے، احترام کا حق ہے، ہمیں اللہ پاک اس کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو اہل بیت میں ہیں اللہ ہمیں ان سب کو اہل بیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس دن یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا نا تو یہ جو لڑائیاں اب شروع کروائی جا رہی ہیں نا، جو شام میں کروائی گئی، جو عراق میں کروائی گئی، اور شام اور عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، 25 سے 30 لاکھ انسانوں کو آپس میں لڑوا دیا گیا، یہ خانہ جنگی یہ پاکستان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے بنیادیں یہ اٹھائی جاتی ہیں، فرقہ واریت کی بنیادیں. اللہ پاک ہمیں ایسے تمام ظالموں کے شرور سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمیں ایمان اور عقیدہ بھی ٹھیک نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اس سرزمین کو ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.